السلام علیکم، میں سعید ذوالقرنین اور اپنے یوٹیوب چینل سعید انالیسس کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے۔ آج میں بات کروں گا یہ جو ضمنی الیکشن کے بعد جو حکومت بننے جا رہی ہے پنجاب کے اندر، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ 188 جو 188 ممبرز ہیں پاکستان تحریک انصاف اور PMLN-Q کے، پاکستان مسلم لیگ کاف کے، تو یہ لگ رہا ہے کہ آسانی کے ساتھ یہ اپنی حکومت بنا لیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 دن میں ایک عجب سی ایک خوف نظر آ رہا ہے PTI کے اندر، لوگوں کے اندر یہ کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ 5 ممبران اسمبلی گم ہو جائیں۔ کسی نے کہا کہ زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا کہ وہ ابھی تک گیم ختم نہیں ہوئی، کسی کو پھر یہ آفر کریں اس کے پیسوں کی لالچ دیں لوٹا ہونے کی۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ایسا۔ اس کی وجہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حشر ابھی ہم نے دیکھا ہے الیکشن کے اندر، تو کوئی بھی سیاسی بندہ جو بھی الیکشن لڑنے والا بندہ ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا، وہ کبھی کرے گا بھی نہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ جو ہمارا جو حشر یہاں پر جو منعرف ہوئے تھے لوگ، ان کا جس طرح سے حشر ہوا ہے، حالانکہ وہ پاورفل لوگ تھے، وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر، وہ اپنے حلقے کے اندر، وہ اپنی برادری کے اندر، وہ اپنے لوگوں کے اندر بہت پاورفل تھے، اور لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ لوگ ہار جائیں گے۔ لیکن اس کا ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے وہ لوگ ہارے ہیں اور بڑے بڑے مارجن سے ہارے ہیں۔ یہ پہلا الیکشن ہوا ہے جس میں لیڈ بہت زیادہ ہے، جو کم سے کم لیڈ ہے وہ تو 48-49 ووٹ کی ہے، جہاں پر ابھی تنازع چل رہا ہے، جو راولپنڈی والی سیٹ ہے PP7۔ پھر اس سے کم جو لیڈ ہے وہ 3000 کی لیڈ ہے PP202 کی، جہاں پر نعمان لنگڑیال کو شکست ہوئی، میجر سرور نے جہاں پر شکست دی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جتنی بھی سیٹس ہیں وہ 7000 سے ابو ہی ہیں، وہ چاہے ملتان کی سیٹ ہو، چاہے وہ مظفر گڑھ کی سیٹ ہو، پھر اس کے بعد کسی کی 18,000 سیٹ ہے، لاہور کے اندر 6-6 5-5 ہزار لیڈ ہے، 16,000 کی لیڈ بھی ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا رزلٹ دیکھنے کے بعد کوئی بھی بندہ منعرف نہیں ہوگا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ کانفیڈنس، یہ اس طرح کی باتیں وہ کیوں کی جا رہی ہیں؟ ہمیں پتہ ہے، یا جن لوگوں کو نہیں پتہ میں آپ بتا دیتا ہوں، کہ صرف اور صرف الیکشن لڑ کر اسمبلی میں نہیں پہنچا جا سکتا۔ ایک اور بھی طریقہ ہے لوگ اسمبلی میں پہنچتے ہیں۔ ایک ہے منارٹی، جو پارٹی خود ان کو بھیجتی ہے، وہ ڈائریکٹ الیکشن نہیں لڑ کے آتے۔ پھر دوسرا ہے کچھ مخصوص خواتین ہوتی ہیں جو اسمبلی میں پہنچ جاتی ہیں، وہ مخصوص سیٹس کے اوپر وہ منتخب ہوتی ہیں کسی بھی پارٹی کی۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے تو صرف اور صرف منارٹی اور جو مخصوص فیمیل ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے الیکشن تو وہ خود لڑتی نہیں ہیں، ان کو تو علاقے کو لوگوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس علاقے کے ہیں، وہ ہیں بھی صحیح یا نہیں ہیں۔ تو اس لیے وہ انہوں نے کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں حلقے میں جانا نہیں ہے، تو ان کے لیے آسان ہے کہ اگر وہ پیسے لے لیں یا کسی اور بھی وجہ سے اگر وہ منعرف ہو جائیں۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر یہ بات کہیں پر ہو رہی ہے تو صرف اور صرف منعرف ارکان ان کو کوشش کی جا رہی ہے جو ڈائریکٹ الیکشن نہیں لڑتے۔ ہو سکتا ہے 1-2 شاید وہ بھی صحیح ان میں سے، لیکن میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہوگا۔ پھر یہ کس طرح کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں یہ PMLN خصوصاً اور پیپلز پارٹی کو تو میں میرا بہت زیادہ کنسرن ہوتا ہے ہمیشہ ان کے ساتھ۔ جب آپ نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو یہ بتا رکھا ہے کہ آپ کو جیتنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جیتنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی جگاڑ لگا کر، ہم کوئی لوگوں کو خرید کر حکومت میں آ جائیں گے، تو ظاہر ہے وہ لوگ اپنے علاقے میں جا کے، حلقے میں جا کے کمپین بھی نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد جب وہ کمپین نہیں کرتے، وہ لوگوں سے ملتے جلتے نہیں، ان کو پتہ ہے کہ کل زرداری صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر، کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا لیں گے۔ جگاڑ کرنے سے آپ کو حکومتیں نہیں ملتی، آپ اتحادی تو بن جاتے ہیں۔ اتحادی یہاں پر پنجاب کا آپ نے دیکھا، آپ کو 5 دن کی وزارت ملی ہے، اس کو کیا فائدہ ہوا؟ 5 دن کی وزارت کے بعد پھر آپ کو وہ یہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو، PMLN کی اپنی سیاست ہے، اس کو چھوڑ کر PMLN کو، جو پیپلز پارٹی ہے، اس کو سوچنا چاہیے وہ کس طرح کی سیاست کر رہی ہے۔ کیا وہ لوگوں کو خرید کر وہ حمزہ شہباز کو CM بنا دے گی، جس طرح شہباز شریف کو وہاں پر بنایا گیا؟ تو وہ کتنے دن تک یہ رہ پاتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ آپ کی پارٹی کے لیے بڑی نقصان دہ ہیں۔ وہ پہلے بھی نقصان دہ، زرداری صاحب نے کوئی فائدہ نہیں دیا آج تک۔ جو لوگ اس کو
سیاست کی یونیورسٹی اور PhD ڈاکٹر کہتے ہیں، یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جب سے زرداری صاحب آئے کہ ان کو ایک جگہ پہ حکومت بھی نہیں مل پائی۔ سندھ میں ہمیشہ وہ رہے ہیں، وہ چاہے زرداری صاحب ہوں، چاہے قیم علی شاہ ہوں، وہ جو بھی ہوں، ان کو ملے گی۔ وفاق کے اندر ان کو آج تک سیٹیں نہیں ملے، 50 سے اوپر آپ کو سیٹیں نہیں مل پائیں۔ پنجاب کے اندر آپ کا ان 20 حلقوں کے اندر ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جس کو آپ کو پتہ تھا کہ 2000 ووٹ مل جائے۔ وہ ہم نے دیکھا ہے، آپ کو پورے پنجاب کے اندر 3 سیٹیں ملی، اور وہ بھی صرف اور صرف پرسنل ووٹ کی وجہ سے، مظفر گڑھ کے اندر اور رحیم جار خان کے اندر۔ اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگلی دفعہ مظفر گڑھ میں یہ کوئی بھی سیٹ نہیں جیتنے جا رہے، اس کا میں آپ کو ایک وجہ بتاؤں گا کیوں نہیں جیتنے جا رہے۔ تو اس لیے زرداری صاحب کو، پیپلز پارٹی کو، پھر PMLN کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ جب سیاست کرتے ہیں تو آپ کو سیاست کے اندر جب آپ اپنی ہار ایکسیپٹ نہیں کریں گے، جب آپ کسی بھی وجہ سے اگر دوبارہ بن جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو صحیح کیسے کریں گے؟ جب آپ اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے تو جو آپ کا مخالف ہے وہ آپ کو ایسے ہی پھینٹی لگاتے چلا جائے گا۔ ضروری یہ ہے کہ آپ سمجھیں، اس سیاست کو سمجھیں، تھوڑا صبر سے کام لیں۔ اگر حکومت چلی جاتی ہے پنجاب کے اندر تو کوئی بات نہیں ہے، ان کی بھی چلی گئی تھی، اب آپ کی بھی چلی جائے گی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ریکنسیڈر کریں اپنے فیصلوں کو، اپنے لوگوں کو موبلائز کریں، لیڈرشپ کو کہیں کہ وہ لیڈرشپ کچھ اور انداز سے، سب مسئلہ یہ ہے کہ بیانی ہی کوئی نہیں ہے آپ کے پاس۔ عمران خان کا جو بیانیہ ہے، امپورٹڈ حکومت، پھر یہ سازش ہوئی، مداخلت ہوئی، جو بھی باتیں ہیں، آپ لوگوں کے خلاف کرپشن کیسز ہیں، آپ نے وہ ختم کر دیے۔ سوال یہ ہے کہ پچھلے 3 ماہ میں آپ ایک بھی بیانیے کا جواب بیانیے کے طور پر نہیں دے پائے۔ آپ نے اس کو گالی دی ہے، یا کم سے کم سیاسی گالی دی ہے، آپ نے اس کو کہا اس نے چوری کی ہے، یہ کی ہوگی انہوں نے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بیانیے کے مقابلہ ہمیشہ بیانیے کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک اپنا بیانیہ بنائے ہوئے، آپ کو اپنا ایک بیانیہ بنانا چاہیے جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، اور شاید آپ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو اب عادت پڑ گئی ہے، جس طرح ڈائن کو خون کی عادت پڑ جاتی ہے، آپ کو عادت پڑ گئی ہے جگاڑ لگا کے حکومت کرنے کی۔ اس لیے جب تک آپ جگاڑ لگاتے رہیں گے، آپ کی سیاست ایسے ہی، آپ کے لوگ بھی ذلیل ہوتے رہیں گے، آپ کی سیاست بھی ذلیل ہوتی رہے گی، آپ کی لیڈرشپ بھی ذلیل ہوتی رہے گی۔ بہتر یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پارٹیز ہیں، PDM، یہ اپنے آپ کو ریکنسیڈر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔